حضرت علامہ محمد انور شاہ محدث کشمیری بہت بڑے عالم، زاہد و عابد اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 1926 میں احمد پور شرقیہ بہاولپور کی ایک مسلمان عورت نے بہاولپور کی ایک عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس کا شوہر مرزئی ہو چکا ہے، لہذا اس کا نکاح فسخ کیا جائے۔ اس مقدمہ میں تمام مشاہیر علماء کو شہادت کے لیے عدالت میں بلایا گیا۔ جب یہ مقدمہ آخری مراحل میں پہنچا تو شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی، حضرت مفتی صادق صاحب اور تمام علماء نے استدعا کی کہ حضرت شاہ صاحب کا ایک علمی بیان عدالت میں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب ان دنوں خونی بواسیر کے سخت مریض تھے۔ ڈاکٹروں حکیموں نے سفر سے بالکل روک دیا تھا۔ اسی سال حج کا بھی ارادہ تھا۔ کمزوری بہت ہو چکی تھی، لیکن جو ہی شاہ صاحب کو دعوت پہنچی آپ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ بہاولپور سے مفتی صادق صاحب بھی خود انہیں لینے کے لیے دیوبند پہنچ گئے۔ حکیموں نے آپ کو بیماری کے پیش نظر سفر کرنے سے منع کیا، لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اگر قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ میری ختم نبوت کا مقدمہ پیش تھا، تجھے طلب کیا گیا اور تو نہیں گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ موت تو آنی ہی ہے، اگر اسی راستے میں آ گئی تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ لہذا حکیموں کے روکنے کے باوجود آپ تاریخ مقدمہ سے کئی روز پیشتر بہاولپور تشریف لے آئے اور تقریباً 25 روز بہاولپور میں قیام فرمایا۔ بہاولپور کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا حضرات، میں نے ڈھابیل جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا تھا کہ یکا مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامعہ کا ٹیلی گرام موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لیے بہاولپور آئیے، ایک مسلمان بچی کے تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت کے ارتداد و کفر کا مسئلہ ہے اور ختم نبوت کے اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ ٹیلی گرام پڑھ کر میں نے پچھلی زندگی کے اعمال پر سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے کہ کون سا عمل لائے ہو، پچھلی زندگی میں کوئی عمل رکھتے ہو تو پیش کرو، تو سوچنے کے بعد میرے دماغ میں کوئی ایسا عمل تازہ نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ چنانچہ ساجز نے ڈھابیل اور حج کا سفر ملتوی کر دیا، بہاولپور کا سفر کیا تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں اور سمجھا جاؤں، اور اس عمل کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے۔ دل میں یہ خیال بھی آیا کہ جا تو رہا ہوں حج کے لیے اور آگے سفر کروں گا مدینہ منورہ کا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہیے۔ قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں کہ ضرورت وہاں تھی آ یہاں گیا، ضرورت تو تیری بہاولپور میں تھی اور تو یہاں آ گیا، تو میرے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت اور منصب ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بہاولپور جاؤں گا۔ بہت ضعیف اور علیل ہوں، یہ خیال کرتی ہوئے کہ ہمارا نامہ اعمال تو سیاہ ہے ہی، شاید یہی بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر عدالت میں پیش ہوں۔ ممکن ہے یہ نیکی میرے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ اس پر لوگ دھاڑے مارتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھر فرمانے لگے ہم سے تو گلی کا کتا بھی اچھا ہے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اپنی گلی و محلے کا حق نمک خوب ادا کرتا ہے، جبکہ ہم حق غلامی اور امتی ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے تو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تحفظ نہ کیا یا نہ کر سکے تو ہم مجرم ہوں گے اور ایک کتے سے بھی بدتر کہلوائیں گے۔ صوفی بزرگ بلے شاہ نے کہا تھا راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تینتو اٹھے، بھونکے بند مول نہ ہوندے جا روڑی تے ستے تینتو اٹھے، خسن اپنے دا در نہ چھڑ دے بھاویں وجن جتے تینتو اٹھے، بلے شاہ کوئی رخت وہاج لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تینتو اٹھے۔ جج صاحب جن کا نام محمد اکبر تھا وہ شاہ صاحب کا بہت احترام کرتا تھا۔ آپ کو عدالت میں کرسی مہیا کی گئی اور شاہ صاحب کا آخری معرکہ آرا بیان ہوا۔
اور قادیانیوں کی طرف سے ان پر جرح ہوتی رہی اور شاہ صاحب جواب دیتے رہے۔ آپ کے مد مقابل قادیانیوں کی طرف سے مشہور مرزائی مبلغ و مناظر جلال الدین شمس تھا۔ آپ نے اس پر خوب جرح کی، مگر وہ کمال ڈھٹائی اور اڑدرمی کا مظاہرہ کرتا رہا اور ہر بات پر میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہا۔ اس پر شاہ صاحب نہایت جلال میں آ گئے اور ان پر ایک عجیب و غریب وجہ طاری ہو گیا۔ آپ نے مرزائی مبلغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جلال الدین، اگر اب بھی تمہیں مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی شک ہے تو میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، میں تمہیں بھری عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ اس پر جلال الدین شمس پر سخت طاری ہو گیا اور وہ کچھ نہ بول سکا۔ بعد از عدالت سے فراغت کے بعد ایک مرید نے حضرت شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت، آج آپ نے عدالت میں بہت بڑی بات کہہ دی، اگر مرزائی مبلغ آپ سے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھانے کا کہہ دیتا تو آپ کیا کرتے؟ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا، بالکل دکھا دیتا، کیونکہ مجھے 1000% یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ اسے دوسروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ یہ مقدس کام اخلاص و محبت سے کیا جائے، تب دنیا اور جہاں کی تمام کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔